الدين عند الله الإسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطم اسلامک ایجوکیشن میں آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے اسلامی علوم کا تعارف۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے جس علم کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علم تفسیر۔ ہم اس پہ 3 حصوں میں بات کریں گے۔ آج کے اس کلپ میں ہمارے 3 عنوان زیر بحث ہوں گے: تفسیر کا معنی و مفہوم، تفسیر کی ضرورت و اہمیت، تفسیر اور تعویل میں فرق۔ سب سے پہلے آتے ہیں تفسیر کا معنی و مفہوم۔ تفسیر کا لغوی معنی کسی چیز کو بیان کرنا، کھول کر واضح کرنا یا پوشیدگی کو دور کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ اس لیے جب عرب کے لوگ اونٹ یا گھوڑے کے اوپر سے پالان اٹھا لیتے تھے تاکہ وہ آرام کر سکے تو اس کو فسرت الناقہ یعنی میں نے اونٹنی کو واضح یا آشکار کر دیا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح عربی زبان میں ٹیمپریچر ماپنے والے آلے کو بھی مسفرہ کہا جاتا ہے۔ چونکہ تفسیر کے ذریعہ قرآن کے معنی و مفاہیم کھول کر بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تفسیر کا اصطلاحی معنی: بہت سارے قدیم و جدید مفسرین تفسیر کے اصطلاحی معنی کو بیان کرتے ہیں۔ ان سب کی بیان کردہ تعریفوں میں اگرچہ تعبیرات مختلف ہیں مگر قدر مشترک یا کامن پوائنٹ ایک ہی ہے، جس کی روشنی میں تفسیر کا اصطلاحی معنی اس طرح بنتا ہے: تفسیر ایسا علم ہے جس میں مفسر اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق قرآن کریم سے مراد الہی کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت: سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نور و ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور قرآن کریم ہر مطلب کو کھول کر بیان کرتا ہے تو تفسیر کی ضرورت کیا ہے؟ جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے مطالب تمام انسانوں کے لیے بہت واضح ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ جزیات کے بجائے کلی اور بنیادی قوانین پر مشتمل ہے، اور ان کلی قوانین کی جزیات پر تطبیق اور جزئی مفاہیم کی تفصیل کا فریضہ اور ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دی گئی۔ جیسا کہ بطور کلی قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کا حکم نازل ہوا، لیکن نماز کی کیفیت یعنی تعداد رکعات، اذکار وغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے بیان فرمایا۔ اسی طرح قرآن کریم ایسے دقیق معنی و مفاہیم، حکمتوں اور اسرار و رموز پر مشتمل ہے جن کو سمجھنا عصر رسول کے لوگوں کے لیے شاید مشکل تھا، جن کی وضاحت و تشریح صحابہ کرام اور تابعین یا ان کے بعد علماء کرام کو کرنی پڑی۔ پس زمان و مکان کی تبدیلی کے سبب جتنے مسائل کا ظاہر ہونا ایک فطری عمل ہے۔ قرآن کریم کی کلی اور بنیادی ہدایات کی روشنی میں ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے علم تفسیر اور مفسرین قرآن کی ضرورت و اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے۔ تفسیر اور تعویل میں فرق۔ تعویل کا لغوی معنی: لغت کی کتابوں کے مطابق کسی چیز کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا یا موڑ دینا تعویل کہلاتا ہے۔ تعویل کا اصطلاحی معنی: اصطلاح علماء میں تعویل سے مراد یہ ہے کہ کلام الہی کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر جب مفسر کلام الہی کو ایک ایسے معنی کی طرف موڑتا ہے جس کا لغت میں جواز موجود ہے اور جس کے لیے مفسر کے پاس دلیل بھی ہوتی ہے، مفسر کے اس طرز عمل کو تعویل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اکثر مفسرین نے تعویل کو تفسیر کے متوازی یا تفسیر سے اخص معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی تفسیر ہر جگہ ہوتی ہے مگر تعویل ہر جگہ نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں تفسیر وہاں ہوتی ہے جہاں الفاظ میں پیچیدگی یا مشکل کے سبب اس کا معنی مبہم و ناقابل فہم ہو، جبکہ تعویل اس وقت کی جاتی ہے جب لفظ یا عمل میں ظاہری طور پر شبہ پایا جاتا ہو، جس کی وجہ سے لفظ کا اصل معنی اور متکلم کی مراد پوشیدہ ہو جائے۔ جیسا کہ سورہ فجر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
اور آپ کا پروردگار اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے۔ اس آیت کے ظاہر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے آنا جانا اس معنی میں ممکن نہیں جس معنی میں جسم رکھنے والی چیزوں کے لیے ممکن ہے۔ اس لیے مفسرین جہاں تعبیر کرتے ہیں اور اس تعبیر کو عذاب یا امر خدا کے آنے وغیرہ کے معنوں میں لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔